اور بہت اہم موقف سامنے آیا ہے اور وہ موقف ہے مراد سعید صاحب کا۔ ظاہر ہے اس موقع کے اوپر جب تحریک انصاف کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کوئی حکمت عملی بنانے میں اور کوئی بیانیہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا موقف بنائیں، کیا کریں، کس طرح کریں، کیونکہ ایک ہی پلان تھا تحریک انصاف کے پاس اور وہ تھا پلان اے، پلان علی امین گنڈا پور، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی پلان بی نہیں تھا اور پوری تحریک ڈپینڈنٹ تھی اس پلاننگ میں علی امین گنڈا پور پر، کیونکہ ظاہر ہے کے پی کے میں ان کی حکومت بھی ہے اور کے پی کے میں ان کا سپورٹ بیس جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ ہی ہے اور اگریسو بھی ہے، تو سارا پلان وہ تھا، تو اس لیے اب تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ظاہر ہے ڈائریکشن سب لینا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو اس وقت بڑی ایک تحریک انصاف میں کنفیوژن ہے۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پتہ چلا تھا کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور اسی طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب نے کئی گھنٹے پر محیط اپنے ایم پی ایس کے ساتھ، پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو اس کی مکمل کہانی تو میرے تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس کا ون لائنر جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے ایم پی ایس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ایم پی ایس ان کے خلاف بننے والے نیریٹو کو کاؤنٹر کریں۔ اب وہ کیسے کاؤنٹر کریں گے، یہ ایک ان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ خیر، ایک ایسے وقت میں جب ایک بہت زیادہ ایک عجیب سی کنفیوژن ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسے میں عمران خان صاحب کی جو کور ٹیم ہے، جو عمران خان صاحب کی بہت سنسیئر ٹیم ہے، تو ان کی طرف تحریک انصاف بہت زیادہ دیکھ رہی تھی، تحریک انصاف کے لوگ دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے ان میں سے جو مراد سعید ہیں اور جیسے شہباز گل ہیں، اب یہ بہت خان صاحب کے کلوز رہے، اور مراد سعید صاحب تو کیونکہ یہ سارا واقعہ کے پی کے کا ہے، اور ایک یہ تاثر بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو سی ایم بنے تو اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ مراد سعید صاحب کا تھا، تو ایسے میں مراد سعید صاحب کا پیغام اس کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا، اور مراد سعید کے پیغام کی امپورٹنس بھی ہے، کیونکہ مراد سعید کی جو کور ٹیم ہے، ظاہر ہے وہ اس پوری موومنٹ میں جو ہے وہ سہیل آفریدی ہوں، مینا خان ہوں، شفقت ایاز ہوں، یہ جو مراد سعید کی کور ٹیم ہے یا جو ان کے بڑے مطلب ایک ان کے قریبی ساتھی ہیں، وہ تو آپ کو پیش نظر آئے۔ اچھا، شروع میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو ہیروز ہیں اس پوری موومنٹ کے، جنہوں نے ریزسٹ کیا، جنہوں نے لوگوں کو نکالا، ابھی ہم ان میں سے یعنی 20 لوگ جو ہیں اور ان کے نام نہیں لے سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جس کا نام ہائی لائٹ کریں گے پہلے ہی نامعلوم مطلب وہ بندے ڈالے ہوئے ایف آئی آرز میں، تو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے نام ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ کون کس طرح سے نکلا، کہاں سے نکلا، کتنے لوگ تھے، اس نے کیا کیا، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے کون کون آیا، کس طرح سے قافلے جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے علی امین گنڈا پور کی جب تقریر جاری تھی، تو وہ قافلہ کہاں پر آ کے رکا اور کیسے وہ بالکل چکرا گئے جب علی امین گنڈا پور کی تقریر ختم ہوئی، اور بہت اپسیٹ ہوا، اور کس طرح سے پھر انہوں نے فوری طور پہ قافلوں کو واپس روانہ کیا بجائے ڈی چوک آگے بڑھنے کے، کیونکہ جو جنوبی پنجاب سے آنے والا قافلہ تھا وہ اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا، سب ہوا میں تھے اور سب چکرا گئے، سب گر گئے علی امین گنڈا پور کی تقریر کے بعد، تو کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی، اور اس لمحے تک کوئی واضح فیصلہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں کر پا رہی۔ ایسے میں مراد سعید کا یہ ٹویٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور مراد سعید کہتے ہیں، اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ مراد سعید نے صرف یہ کہا ہے کہ جو اپنے کارکنان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پورا فوکس تحریک پر رکھیں، مقاصد پر رکھیں، اور باقی انہوں نے جو ڈیفینڈ نہیں کیا علی امین گنڈا پور کو، اور انہوں نے دبے الفاظ میں چارج شیٹ بھی کر دی علی امین گنڈا پور کو، لیکن یہ کہا ہے کہ کارکنان کو کہ پہلے بھی بڑے بڑے چھوڑ گئے ہیں عمران خان کو 9 مئی کے موقع پہ، تو اس لیے کسی کے چھوڑ جانے سے یا کسی کے دغا دینے سے، کسی کی غداری سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی کی غفلت سے جو ہے وہ عمران خان کو شکست نہیں ہونی چاہیے، نہ عمران خان کو شکست ہوگی، نہ عمران خان ہارا ہے، نہ عمران خان ہارے گا، بس آپ اپنا پورا فوکس اس تحریک پر رکھیں۔ اور ایک طرح سے انہوں نے جو باہر لیڈرشپ ہے ان کو بھی پیغام دیا ہے کہ دوبارہ آپ احتجاج کی تیاری کریں اور آپ دوبارہ لائے عمل کا اعلان کریں کہ کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ عرصہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب اللہ آپ کو ہر رشتے، ہر تعلق کی اصلیت دکھا کر پوچھتا ہے کہ بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا۔ پہلی لائن میں انہوں نے بات ختم کر دی ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر رشتے، ہر تعلق کی اصلیت دکھا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا۔ مراد سعید کہتے ہیں مجھے خوف آتا ہے یہ سوچتے کہ یہ وقت عمران خان اور بحیثیت قوم ہمارا وہی وقت نہ ہو، مجھے خوف آتا ہے کہ یہ وہی وقت نہ ہو جب عمران خان اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہو عمران خان کو اور قوم کو کہ دیکھا سب غداری کر گئے ہیں، سب بے وفائی کر گئے ہیں، اب بتاؤ میرے سوا یعنی اللہ کی ذات کے سوا کون ہے تمہارا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ ٹائم ہو کہ اس نے غداری کی ہو علی امین گنڈا پور نے، اور اللہ تعالیٰ نے اصلیت اس کی عمران خان پر آشکار کر دی ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مگر اس بات کی تسلی بھی ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، میں نہیں جانتا کس نے کس کو دھوکہ دیا یا کس کے ساتھ دھوکہ ہوا، وقت سارے راز کھول دے گا۔ میں جنہیں بہت اچھے سے جانتا تھا، وقت بدلنے پر ان میں سے بہت انجان نکلے۔ نیتوں کے حال فقط ایک اللہ جانتا ہے، میں کسی کے حق میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اتنے عرصے کی رفاقت کی بنیاد پر اپنے لیڈر کے متعلق اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ اس نے کبھی اس قوم کا سودا کیا ہے نہ کرے گا۔
وہ اپنے مجرم معاف کر دے گا، لیکن اپنی قوم کے مجرموں کو معاف کرنے والا ہوتا تو آج کال کوٹری میں نہیں مسند پر ہوتا۔ دبے الفاظ میں آپ سمجھیں کہ عمران خان اپنے ساتھ غداری معاف کر دے گا لیکن قوم کے ساتھ غداری معاف نہیں کرے گا، اور اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ قوم کے ساتھ غداری ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ غداری ہوئی ہے، جو نہتے لوگ نکلے تھے ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے اور غداری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 اکتوبر کے احتجاج سے قبل بھی خان صاحب سے میں نے میدان میں اترنے کی اجازت چاہی، جواباً یہی معلوم ہوا کہ آپ کے حوالے سے یعنی مراد سعید کے حوالے سے احکامات میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہیں مراد سعید صاحب کے حوالے سے کیٹیگوریکل ان کے کہ مراد سعید صاحب کسی صورت جو ہے وہ منظر عام پر نہ آئیں۔ اسی طرح سے زبیر نیازی کے حوالے سے ہے کیونکہ عمران خان صاحب پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا قاتلانہ، اس کے مدعی جو ہیں وہ زبیر نیازی تھے، اور اس لیے وہ بھی آپ وہ احتجاج میں آئے اسلام آباد، لیکن اس کے بعد وہ فوری طور پر جو ہے وہ سائڈ پر ہو گئے۔ اس کے بعد مراد سعید کہتے ہیں مجھے سیاست میراث میں نہیں ملی، میری سیاسی بقا اپنے لوگوں کے درمیان رہنے میں ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ یہ بھی میرا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، میری قوم گواہ ہے، خود کو لاکھ واضح خطرات کے باوجود امان مارچ، جلسوں، عمران خان کی عدالتی پیشیوں، بنی گالہ اور زمان پار کے کیمپوں میں حاضر رہا ہوں، مگر اب جو حکم ہے سو ہے۔ میں اس حکم کی مصلحت سے واقف نہیں، نہ ہی میں خود کو اس تحریک کے لیے لازم و ملزوم سمجھتا ہوں، مگر ڈسپلن میرے لیڈر سے میری وفاداری کا تقاضا ہے۔ مجھے جتنا بھی ناگوار ہے لاکھ جبر سے، مگر میں اپنے عہد وفا کا پابند ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل بہت کرتا ہے میں آ جاؤں، میں لیڈ کروں، میں نکل آؤں، بہت ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ڈسپلن کو مینٹین کروں، اور عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ میں منظر عام پر نہ ہوں تو مجھے منظر عام پر نہیں آنا چاہیے۔ مراد سعید کہتے ہیں اسی طرح ایک اور پابندی میں نے خود پر لگا رکھی ہے، پارٹی کے اندرونی معاملات پر پبلک فورمز پر بات نہ کرنے کی، مگر میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ میرا کوئی بھی اصول کسی بھی شخص سے تعلق آپ سے اور عمران خان سے میرے تعلق سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مجھ سے منسوب ہر شخص اس بات پر گواہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ اور اس کی قوم میری زندگی میں ہر رشتے سے مقدم ہے۔ جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان سے غداری کی ہے، آپ مجھے ہر لحاظ سے ہر مربت سے آزاد پائیں گے، مگر اس دن تک مجھے اور آپ کو اپنا ذہن تمام امکانات کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ بدگمانی گھن کی طرح ہوتی ہے، اپنی سوچ کو بدگمانی کے سائے سے محفوظ رکھنا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ ہمارے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ طے شدہ حکمت عملی اور عمران خان کی واضح ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ختم ہو گئی نا بات ختم کر دی مراد سعید نے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ طے شدہ حکمت عملی اور خان صاحب کی واضح ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہوا، مگر فی الوقت اس سے غفلت گردانوں گا۔ وہ کہتے ہیں عمل تو نہیں ہوا، یہ تو کلیئر ہے، عمران خان نے جو کہا تھا اس کی حکمت عدولی ہوئی ہے۔ وہ آج کل ارطغرل کا ایک کلپ بھی چل رہا ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی حکمت عدولی ہوئی ہے، لیکن اس کو میں اس وقت تک فی الوقت جو ہے وہ غفلت گردانوں گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی عمران خان نہیں ہے، ہم عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہم کوتاہیوں کے مرتکب ہوں گے۔ ان کوتاہیوں کی قیمت کا اندازہ رکھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ لازم ہے، مگر یہ بھی اللہ کی ہی اپنے بندوں کو دی تسلی ہے کہ کیا خبر جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں ہر سہارے ہر بیساکھی سے آزاد ہو کر کسی سے اپنی امیدیں وابستہ کیے بغیر اپنے بلبوتے پر لڑنا سکھا رہا ہو۔ کتنی زبردست انہوں نے بات کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہو کہ مت علی من گنڈا پور پہ نثار کرو، مت فلاں پہ نثار کرو، مت فلاں پہ نثار کرو، اپنے زور بازو پہ لوگوں، اپنے زور بازو پہ جو ہے وہ اعتماد کرو۔ یہ ملک کسی اور کا نہیں ہمارا ہے، تو پھر کسی سے گلہ شکوہ کیا؟ ہم اس جنگ میں نہ کسی اور کی خاطر اترے تھے نہ کسی اور کے بھروسے۔ ہمارا اور ہمارے لیڈر کا نظریہ اور رہنما صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور اس بنا پر غلامی سے انکار تھا، ہے اور رہے گا۔ یہی لا الہ ہمارا نظریہ اور یہی لا الہ ہماری مشل راہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری قیادت سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو خان صاحب نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا پلان دے دیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میری قیادت سے بھی، یعنی باہر یہ جو لیڈرشپ ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب صاحب، علی من گنڈا پور صاحب، یہ ساری لیڈرشپ ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میری قیادت سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو خان صاحب نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھنے، ڈی چوک احتجاج ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا بھی پلان دے دیا تھا۔ ایک یہ تھا عمران خان کا، اور ہوا یہ کہ عمران خان نا خود ہر ہفتے کا بتا رہے تھے، جیسے انہوں نے بتایا تھا نا کہ میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور، اسی طرح سے پھر لاہور تھا 5 کو، پھر اگلا اب عمران خان نے بتانا تھا کہ آگے کس ضلع میں ہوگا، لیکن وہ اب عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ طے تھا کہ ڈی چوک کے اوپر احتجاج جاری رہے گا، اور ساتھ 2-3 ڈسٹرکٹس کے اوپر ہر منگل بدھ کو بھی احتجاج ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے میری قیادت سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو خان صاحب نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا پلان دے دیا تھا، جس کی تحریری کاپی آفیشلی قوم کے ساتھ شیئر کر کے کال دی جائے۔ اس ضمن میں پارٹی عہدیدار متعلقہ تنظیموں، کارکنان منتخب ممبران سے رابطے کریں۔ خان صاحب کی یہ بھی ہدایت تھی کہ سوشل میڈیا پر پیغام احتجاجی تحریک کے لیے جاری ہوں، لیکن عہدیدار، تنظیمیں وغیرہ انفرادی طور پر کارکنان، حلقے کے عوام اور ممبران سے رابطہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ڈی چوک احتجاج جاری رہے گا، منگل بدھ کو مختلف ڈسٹرکٹس میں ہوگا، ملک گیر مہم چلتی رہے گی، سوشل میڈیا پہ پیغامات آ رہے ہوں گے، گراؤنڈ کے اوپر رابطے ہو رہے ہوں گے، یونین کونسلز میں رابطے ہو رہے ہوں گے، لوگوں کو نکالنے کے لیے انفرادی طور پہ بھی تنظیمات اور لیڈرشپ کام کر رہی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سو کارکن اور قیادت ہر سطح پر منظم ہو، دوبارہ کوشش شروع کریں، اپنا لائحہ عمل طے کریں، پلان کریں، پرامن رہیں، متحد رہیں، گرفتاریوں سے بچیں۔ گراؤنڈ کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر اپنا فوکس لامانی بحثوں پر نہیں، اپنے مقاصد پر رکھیں۔
عمران خان، بشرا بی بی، دیگر قیادت اور کارکنان کی رہائی، آئین اور قانون کی بالادستی، مینڈیٹ کی واپسی کے علاوہ کوئی اور بحث وقت کا ضیاع ہے، اور وقت اس وقت ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وفاداری کا تقاضا ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ برقرار رہے، جتنا بھی ناگوار ہو ڈسپلن ہم نے قائم رکھنا ہے، کوئی اور رکھے نہ رکھے، آپ نے رکھنا ہے۔ 9 مئی کے بعد بھی کوئی مرکزی قیادت منظر عام پر نہیں تھی، لیکن آپ نے ہار مانی تھی۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد بھی تو سارے چھوڑ گئے تھے یا روپوش ہو گئے تھے یا گرفتار ہو گئے تھے، تو کیا آپ نے ہار مانی تھی؟ پھر آج مایوسی کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ کے لیڈر نے آپ سے غداری کی؟ کیا عمران خان نے آپ سے غداری کی؟ کیا عمران خان نے آپ کی حمیت کا سودا کیا، یا آپ کو اس جدوجہد کے علاوہ اپنی نسلوں کے لیے کوئی اور راستہ سجھائی دے گیا ہے؟ یہ کہنا ہے مراد سعید صاحب کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے مراد سعید صاحب کا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ منظم ہو دوبارہ نکلنے کے لیے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل جو ایک اعلامیہ میں آپ کو ذکر کیا تھا، ولاگ میں نہیں بتا سکا تھا، اس جو مینڈیٹ چوروں اور فارم 47 زدہ سیاسی مسخروں کے ذریعے پاکستان کو گینگ آف 3 اور ایکسٹینشن مافی کی چراگاہ بنانے کی ہر خفیہ اور اعلانیہ کوشش کی بھرپور مزاحمت پر بھی اتفاق۔ کمال استقامت، حوصلے اور ثابت قدمی سے نکلنے اور تصادم اور اشتعال سے مکمل گریز کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچنے والے کارکنان، خصوصاً انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوان اور عوام دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نہایت نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے اور جبر کو اپنے صبر اور استقامت سے شکست دے کر شر انگیزی کے سرکاری منصوبے خاک میں ملا کر پرامن احتجاج کے شرکا نے تاریخ رقم کیا۔ خوف اور جبر کے ماحول میں نتائج کی پرواہ کے بغیر پرامن احتجاج کے شرکا کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دینے پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عمران خان کی کال پر لاکھوں پاکستانیوں نے پرامن احتجاج میں براہ راست بالواسطہ شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ قوم اپنی حقیقی آزادی پر کسی قسم کے سمجھوتے پر تیار نہیں۔ اڈیالہ میں ناحق قید قوم کے مقبول اور معتبر ترین قائد کی ہدایات اور رہنمائی میں پیش قدمی جاری رکھیں گے اور منزل تک پہنچ کر دام لیں گے۔ مینڈیٹ چور سرکار ریاستی قوت کے اندھے استعمال سے دستور پامال کرنے، اس کا حلیہ بگاڑنے اور ریاستی ڈھانچے میں خطرناک بگاڑ پیدا کرنے سے باز رہے اور آئین بدلنے کا خیال ترک کرے۔ آئین اور جمہوریت نواز طبقات آگے بڑھیں اور ملک کی جمہوری مستقبل کے لیے ریاستی جبر اور فسطائیت برداشت کرنے والے پرامن احتجاج کے شرکا کی آواز میں آواز ملے۔ پرامن احتجاج میں شرکت کے بعد واپس لوٹنے والے شہریوں اور کارکنان کی گرفتاری نہایت بےہودہ اور بزدلانہ اقدام ہے۔ حکومت شرم کرے اور شہریوں کی بلا جواز پکڑ دکڑ بند کرے۔ سیاسی کمیٹی کی جانب سے پرامن احتجاج میں شرکت کے لیے نکلنے والے سینکڑوں کارکنان اور شہریوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت، سب کی رہائی کا مطالبہ، اور انصاف لائٹ فورم کو متعلقہ اضلاع میں گرفتار شہریوں اور کارکنان کی رہائی کے لیے بھرپور قانونی معاونت کی فراہمی یقینی بنانے کی خصوصی ہدایت کی گئی ہے۔